پر تل چکے ہیں مکمل طور پر عمران خان اور سیلیکٹرز، لیکن وہ تمام بے شرم، وہ تمام بے حیا، وہ تمام بے حس، وہ تمام نامرد جو اپنی مجبوریوں اور اپنی پریشانیوں کا آر رونا سمجھ رہے ہو نا، جو اپنی مجبوریوں اپنی پریشانیوں کا آر رونا روتے 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 مر جانے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے، معاف انہیں بھی نہیں کرتی ہے تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ تمہارے اکاؤنٹ میں یقیناً 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، لیکن تمہاری اولادیں جو لقمہ حرام تم ان کو کھلا رہے ہو، اس پوری قوم کا ستیاناش کر کے تم اپنی نسلوں کی اپنے طور پر بقا کی جو جنگ لڑ رہے ہو خود پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ، یاد رکھنا اس میں تمہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ میری آواز پروگرام کرتے کرتے بیٹھ گئی ہے، میں شور مچاتے مچاتے تنگ آ گیا ہوں۔ میرے گھر والے، میرے اعزاء، میرے احباب مجھ سے درخواستیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، پریشان ہیں، عاجز ہیں مجھ سے کہ تم کیوں نہیں مزے کی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں زندگی گزارنے پر راضی ہو جاتے۔ لیکن مجھ کم عقل کو، مجھ نادان کو یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے ایک چھوٹی سی ننھی سی پوزیشن دے دی ہے کسی بھی حوالے سے کہ جب میں عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں، وگرنہ روز حشر میرا دامن پکڑ کر کے اور مجھ سے سوال ہوگا۔ میں صرف اللہ رب العزت کے اپنی جواب طلبی سے ڈرتا ہوں، مجھے دنیا کے کسی فرعون کا، کسی ادارے کا کوئی خوف نہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر کون میری بات سے کیا مطلب لیتا ہے۔ اور کرونا کی رحمت ہو گئی، اور اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے وہ تاریخی فقرہ فرمایا۔ تاریخی فقرے تو انہوں نے بہت فرمائے، لیکن یہ فرمایا کہ ہم تو معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق کر چکے تھے، کرونا تو ہمارے لیے رحمت ثابت ہوا کہ اس کے اندر سارا کچھ کور ہوگا۔ جب کرونا آ گیا تو یہ والا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا یہ سسپینڈ ہو گیا، اور آئی ایم ایف نے ہمیں $2.25 ارب جو تھے وہ کرونا امداد کے سلسلے میں دے دیے۔ وہ الگ تھے، وہ ہر ملک کو اس کی غربت، افراد، ویکسین کی کیپیسٹی، ویکسین خریدنے کے لیے جو پیسے آئی ایم ایف نے دیے تھے وہ $2.25 ارب دے دیے انہوں نے کیش، اور ہم نے وہ وڈرا کروا کے اور بغلیں بجائیں، اور وہ 1200 ارب روپے کے اندر شامل کر کے اس کو ادھر ادھر جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ 25 لاکھ کا ایک پیشنٹ ٹریٹ کیا، رج کے کنا تک رج کے ہیں، ہاں پیٹ تک پھول گئے جی ہمارے رجتے رجتے۔ اچھا خیر وہ جناب یہ ہو گیا۔ اب جب کرونا کی واپسی ہوئی تو اب ہم پھر گئے آئی ایم ایف کے پاس کہ جناب وہ ایک پروگرام ہوتا تھا جو کہ ہم نے سسپینڈ کر دیا تھا، اب اس کو بحال کریں۔ اس دفعہ امریکہ بہادر کی طرف سے دوسری والی بات ہوئی ہے، اس کو نکر میں کھڑا کریں گے، بہت بدماش بنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اس کا بحال ہونا تھا وہ والا مطلب پیکج کہہ لیں یا جو ایگریمنٹ کہہ لیں آئی ایم ایف کا، وہ بحال نہیں ہو سکا۔ دفاع جو ہے وہ ہمارا اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کے اوپر آج تک ہم نے آئی ایم ایف کو بات نہیں کرنے دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا یار یہ دفاع کے خرچے کے اندر 1200 ارب روپیہ تو آپ ڈائریکٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ لیویز ہو گیا، اس کے بعد یہ رینجر ہو گیا، یہ ایف سی ہو گیا، یہ قانون کی مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کو بھی آپ پیسے دے دیتے ہیں۔ پھر یہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے اندر آپ نے جو 70 لاکھ کے اوپر ولاگر رکھے ہوئے ہیں، اس 95 یا 100 ارب روپے آپ ادھر لے جاتے ہیں، یہ سارا سول کھاتے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیفینس بجٹ میں سے خرچ نہیں کرتے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے اوپر، اور یہ دیکھیں آپ نے اس کا اتنا خرچہ بڑھا دیا۔ ویسے بھی اوورسیز جب آپ بندے اپوائنٹ کریں گے تو خرچے تو پھر پاؤنڈوں میں، آسٹریلین ڈالر میں، تھائی بات میں دینا پڑیں گے، تو وہ پھر خرچے بہت زیادہ ہو جاتے۔ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ والے خرچے کم کریں، تو ہم اچھل کے پڑے چھت کے ساتھ، تم ہمارے دفاع کے اوپر نظر ڈالتے ہو، تو مطلب کہ نہیں ہمارا دفاع بہت کم ہے، 1200 انہوں نے کہا نہیں پایا نا 2000 ارب روپے کے قریب پہنچن دے آج۔ یہ دیکھو نا ڈیمو کی حفاظت کے بھی آپ پیسے الگ سے لے رہے ہیں، 20 ارب مطلب 30 ارب روپیہ آپ لے رہے ہیں، تربیلا کی حفاظت کا الگ سے، منگلا کا 20 ارب روپیہ لے رہے ہیں، وہ پوری نہر جو ہے غازی بروتھا کی نہر، اس کے ارد گرد آپ نے جو بندے لگائے ہیں وہ ان کی تنہائیں الگ پائے نا، تو سارا کچھ تسی لے جا رہے، ایک سائڈ تے جا رہے ہیں، ادھر بھی کمی کرو۔ ہم سینہ تان کو نہیں ہمارا دفاع کم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جب دفاع کام نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم ادھر چھرا پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گیس ویس پٹرول سارا کچھ، تو یہ والا کر کے
تو حضرت قبلہ حضور نے وہ سائن کیا تھا. تو اصل میں $1 ارب کی کیا اوقات ہے یار, لیکن وہ جو کلین چٹ ہے وہ چاہیے, جو کہ نہیں ملی. معاملہ پھر پہ پڑ گیا, اور ہم نے اس کو اتنا, ہماری حکومت نے یعنی عمران خان حکومت نے اس کو اتنا مس ہینڈل کیا ہے کہ جس بندے کو مذاکرات کے لیے بھیجا وہ عین مذاکرات کے درمیان جو تھا وہ فوت ہو گیا. فوت ہو گیا اس مراد یہی ہے نا کہ اس کا عہدہ ختم ہو گیا. اس کو وعدہ کیا تھا تمہیں ایم این اے یا سینیٹر بنوائیں گے, اور ماشاءاللہ اتنی گرپ ہے عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اوپر کہ کوئی ایم این اے اس کے لیے استعفیٰ دینے کو تیار نہیں تھا, کوئی سینیٹر اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا, نہ پنجاب سے نہ کے پی کے سے. شوکت ترین صاحب جی اب وزیر خزانہ نہیں رہے پاکستان کے. آج اس سلسلے میں انہیں باقاعدہ طور پر ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا. یہ خبر میں نے آپ کو البتہ ویسے پہلے ہی دے دی تھی کہ اس وقت ملک کے کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. تو حیران کن طور پر ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تب تک روک کے رکھا گیا جب تک وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, اور آخری اطلاعات کے مطابق ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہو جائیں گے, ابھی نہیں ہوئے لیکن ہو جائیں گے. تو اس وقت شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں تھے اور بڑے دنوں سے جو ہے یہ مذاکرات چل رہے تھے. پہلے ٹیکنیکل لیول جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کی سربراہ سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح پاکستان کے لیے $1 ارب کی جو ایک قسط ہے اس کو منظور کروا لیا جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نمبرز ہماری طرف سے دیے گئے تھے, جو فگرز ہماری طرف سے شیئر کیے گئے تھے, وہ فگر جو ہے وہ آئی ایم ایف ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے جو جمع خرچ کیا ہوا ہے, جس طرح آپ نے یہ سارا معاملہ بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ایون دو ہم لوگ آلریڈی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا چکے ہیں, بجلی کی قیمت بھی بڑھا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کے ساتھ فی الحال ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. البتہ کوششیں اب بھی جاری ہیں. لیکن آپ صرف اندازہ لگائیے کہ اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے, سب سے بڑا مسئلہ, تو وہ خزانہ ہے. کیا خزانہ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا؟ لوگوں کو قیمتوں کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے جو پرابلمز آ رہی ہیں, وہ سارا کا سارا اس کی جو لائنیں ہیں وہ سیدھا وزیر خزانہ کی طرف جا رہی ہیں. اور پاکستان کے پاس اب اس وقت کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. 22 کروڑ کے اس ملک میں اور یہ سارے پارلیمنٹیرینز کے بیچ میں سے آپ کو فی الحال کوئی بندہ نہیں مل سکا جس کو آپ وزیر خزانہ اپوائنٹ کر سکیں.